اہم بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب 0-0 حضرت مولانا یوسف صاحب 0 بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد 14 فروری سن 1960 اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے خزانوں میں لامحدود کامیابیاں ہیں۔ ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے، اور پاکی حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے سے۔ انسان چونکہ ناپاک ہے اور اس کی ناپاکی کی وجہ اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی سے پورا کرنا ہے کہ جب ہم بیوی کے ساتھ صحبت کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہم سر سے لے کر پیر تک ناپاک ہو جاتے ہیں، یا جب ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی سے پورا کرنا ناپاک کرتا ہے، اور پاکی پیدا ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کو اللہ کی مرضی پر پورا کرنے سے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کی ضرورت پوری کر کے ہم سر سے لے کر پیر تک ناپاک ہو جاتے ہیں، پر وضو اور غسل کر کے ہم پھر پاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وضو اور غسل اللہ کا حکم ہے، اس لیے حکم کو پورا کرنے سے پاکی واپس آ جاتی ہے۔ آدمی پانی سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے پاکی کا کوئی اور طریقہ بتایا ہوتا تو سالوں تک سمندر میں نہانے کے باوجود آدمی ناپاک رہتا۔ اب اگر آدمی کو پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ تیمم بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کے لیے پاکی حاصل کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ پہلے پاکی حاصل کرو، پھر نماز پڑھو۔ نماز شروع سے آخر تک احکام کی تکمیل کا نام ہے۔ پہلے وضو کا حکم، پھر قیام کا، تلاوت کا، رکوع، سجدہ اور پھر قاعدہ کا حکم۔ تو شروع سے آخر تک نماز حکم کے پورا کرنے کا ایک نقشہ ہے۔ خدا پاک ہے تو پاک سے لینے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے خزانوں سے چیزا کے راستے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ خدا سے لینے کے لیے پاک کرنے والے اعمال کے راستے سے ملتا ہے۔ خدا سے نماز کے راستے سے لینے کے لیے صرف وضو اور غسل سے پاکی کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو سب سے پہلے شرک سے پاک ہونا پڑے گا، اور شرک سے پاکی توکل خدا کی ذات اور اس کی بات پر بھروسہ کرنے کو کہتے سے حاصل ہوگی۔ پھر اللہ اور رسول کی محبت اسے پوری طرح پاک کر دے گی۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ چیزوں سے ضرورت پوری کرنے کا نام شہوت ہے۔ چیزیں کیا ہے؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال۔ اس آیت میں جو بتلایا گیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں۔ خدا ان آیات میں فرما رہے ہیں اگر یہ شہوت تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ انتظار کرو، تمہارا فیصلہ ہوگا۔ انسان کی محبت ان چیزوں سے دور ہو جائے اور اللہ کی محبت غالب ہو جائے تو یہ انسان پاک ہے۔ یوں فرمایا انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ انسان کے اندر سے جو خواہشات اور چیزوں کو محبت نکلتی جاتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی جاتی ہے۔ جب محبت کے مقام تک پہنچ جاؤ گے تو خواہشات اور چیزوں کی محبت نکل کر اللہ اور رسول کی محبت آ جائے گی۔ اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ایسا ہو گیا تو ایمان آ گیا۔ محبت دل کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت وہمی چیز ہے، تو اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟ جس چیز سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس چیز کی محتاجگی کو محبت کہتے ہیں۔ محبت اور محتاجگی ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جیسے صحبت کی ضرورت عورت سے پوری ہوتی ہے، بھوک کی ضرورت کھانے سے پوری ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت مال سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو عورت، کھانے اور مال سے محبت ہوتی ہے، پر حقیقت میں یہ ساری چیزیں اللہ کے دینے سے ملتی ہیں۔ لہٰذا ان میں سے جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد صلی اللہ والے عمل کر کے یہ چیزیں اللہ سے مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ چونکہ ہمیں اللہ سے ملتا ہوا اور محمد صلی اللہ والے عمل سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہمیں نہ اللہ سے محبت ہے اور نہ رسول سے محبت ہے، بلکہ باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، خاندان، مال، تجارت اور مکان سے اسی لیے محبت ہے کیونکہ انہی چیزوں سے اس کو اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال۔ ان کی محتاجگی سے نکلو۔ محبت پیدا ہونے کا سبب خواہشات کو قربان کر کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ روزے کے احکامات اسی لیے ہیں کہ کھانے پینے کا شوق نکل کر اللہ اور رسول کی محبت آئے۔ نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے احکامات اسی لیے ہیں تاکہ مال، گھر، خاندان، وطن اور ملک کی محبت آدمی کے اندر سے نکل جائے۔ تم یہ محنت اتنی کرو کہ ان سب چیزوں کی محبت اندر سے نکل جائے۔ آدمی جب اللہ کے راستے میں نکل گیا تو خواہشات کے نقشے سے باہر آ گیا، مگر خواہشات والا دل ابھی ساتھ ہے۔ اب شیطان کوشش یہ کرے گا کہ یہ خواہش پر استعمال ہو،
اس کے لیے وہ اچھے اچھے کھانے کے پکانے کی رائے دے گا، مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لے گا کہ میں یہاں سوؤں گا، یہاں نماز پڑھوں گا۔ ایسا کرنے سے کئی نقصان ہے۔ مسجد میں جگہ مقرر کرنے پر اس جگہ کو اپنا حق سمجھنے لگے گا، اگر وہاں کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اسے ہٹانے لگے گا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں یا میں یہاں لیٹتا ہوں، اس سے لڑائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ساری مسجد سارے نمازیوں کے لیے ہے، جو یہاں پہلے آ کر بیٹھ جائے وہ وہیں پر نماز پڑھے گا۔ اس لیے شیطان پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ خواہش کے نقشے سے اسے نہ نکلنے دے، لیکن جب ہمت کر کے یہ نکل جاتا ہے تو یہ جہاں جائے شیطان اس کے سامنے اب چھوٹی چھوٹی خواہشیں رکھتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو کہ انسان خواہش پر چلنے سے کیوں ناپاک ہو جاتا ہے۔ خواہش پر چلنے سے انسان اس لیے ناپاک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا جسم منی کے ناپاک قطرے سے بنا ہے اور 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے نکلا ہے، تو اب جب بھی یہ جسم کی خواہش کو پورا کرے گا بس ناپاک ہو جائے گا۔ انسان خوشبودار سے خوشبودار بھی کھانا کھا لے، وہ کھانا بدبودار بن کر نکلے گا اور اس کو ناپاک کر دے گا۔ چونکہ ہمارا ذہن حقیقت کی طرف جاتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف شکل اور صورت ہے کہ ایک امیر آدمی کو ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ وہ عورت بہت پاک باز اور خوبصورت تھی۔ اس نے عورت پر دباؤ ڈال کہ شام کو تیرے پاس اپنی خواہش پوری کرنے آؤں گا۔ یہ سن کر اس عورت نے اسی وقت خوب جلاب لیا، جس کی وجہ سے صبح سے شام تک دست آتے رہے اور وہ اسے مٹکے میں جمع کرتی رہی۔ شام تک اس کے رخساروں پر جھریاں پڑ گئیں، چہرے کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی، چہرہ ایسا ہو گیا جیسے مرنے والی ہو۔ جب شام کو اس کا عاشق آیا تو اس کے چہرے کی بدصورتی دیکھ کر کہ مرنے والوں جیسا حال ہے، وہ بدک کر واپس جانے لگا، کیونکہ اس کی محبت کی حقیقت اب اس پر ظاہر ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کو روکنا چاہا پر وہ نہ رکا تو عورت نے کہا، یہ مٹکا لیتے جاؤ۔ اس نے پوچھا، مٹکے میں کیا ہے؟ عورت نے کہا، اس میں وہی ہے جس پر تم کل تک مر رہے تھے۔ اس لیے انسان تو بالکل گندا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والے تقاضے انسان کی ناپاکی کا سبب بن جاتے ہیں، پر خدا کے حکم کی تعمیل اس کو پاک بنا دیتی ہے۔ جیسے حکم ہے کہ نماز سے پہلے اگر پیشاب پاخانہ زور سے لگا ہو تو پہلے پیشاب پاخانہ کر لو، لہٰذا اب اس کا پیشاب پاخانے کو جانا حکم کی تعمیل پر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر پاکی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے پیشاب پاخانہ، سونا جاگنا اور کمانا کھانا اپنی مرضی پر مت کرو، بلکہ اللہ کی مرضی پر کرو تو یہ تمہیں پاک کرنے والا بن جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنا یا پوچھ کر چلنا کہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اس طرح چلانا کہ اللہ کا غیر سامنے نہ ہو۔ اللہ کا غیر کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا غیر خود اپنا وجود ہے، وہی تو ہر چیز سے حکم پر جڑتا ہے۔ اللہ کی منشا و مرضی پر چلنے میں سب سے بڑا مقابلہ اپنے وجود کا ہے، اس لیے سب سے پہلے نسبت بدلو کہ جسم کی ضرورتیں اپنی مرضی پر پورا نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر پوری کرو۔ لا الہ الا اللہ نسبت بدلنے کا نام ہے۔ پیشاب پاخانے کے 36 آداب ہیں۔ یہ آداب کیوں ہیں؟ یہ آداب اس لیے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہمیں اپنی زندگی کو چلانا آ جائے۔ جس طرح اللہ نے اپنی مرضی سے ہمارے سر سے لے کر پیر تک کی شکل منی کے گندے قطرے سے بنائی اور پیشاب پاخانے کے گندے عمل کو آداب بتلا کر اچھا بنا دیا۔ پاکی کے لیے ہم نے جو مٹی یا پانی استعمال کیا، یہ مٹی یا پانی ہماری پاکی کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہمارا استعمال ہونا پاکی کا ذریعہ بنا۔ اس لیے ہم اپنی ہر حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے وقت یہ معلوم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہم کس طرح استعمال ہوں۔ نماز کا کیا مقصد ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ جسم کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی پر ہو کہ مال کمانا ہے تو پہلے کمائی کا صحیح طریقہ پتہ کرو، صحیح طریقے سے کمایا ہوا مال پاک ہے، اب اس پاک مال کو خرچ کرنے سے پہلے اور پاک کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ ادا کر دینے سے مال بالکل پاک ہو جاتا ہے، پر یہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک نہیں ہوتا بلکہ ادا کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ ادا ہوگی مستحق کے پاس جا کر دینے سے کہ تمہارے جاننے والے میں کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان تک جا کر ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ خدا نے ناپاک کرنے والے خواہشات کے دائرے میں احکامات دے کر اسے پاک کر دیا، اس لیے خواہش کے غلام بن کر نہ چلو، بلکہ اللہ کی مرضی اور منشا پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرو، اس سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ گھر کی خواہش کیسے نکلے گی؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو اور گھر کے احکام سیکھ کر آؤ، نکلو گے تبھی یہ ذہن بنے گا۔ اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی پر پورا کرنے کے کیا نقصان ہے اور اللہ کی مرضی پر اپنی ضرورتیں کو پوری کرنے میں کیا فائدے ہیں؟ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کی مرضی پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے سے اللہ نے ضرورتوں کو پاک تو کر دیا لیکن اس کو بڑی چیز قرار نہیں دیا، زندہ رہن کو بڑی چیز قرار نہیں دیا، بلکہ شہید ہونے کو بڑی چیز قرار دیا کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو گئے تو باقی قطروں میں کتنا ملے گا، جنت کے کتنے درجات بڑھیں گے۔
इसी तरह रोज़े का महीना आया तो रोज़ा बड़ा हुक्म है और खाना छोटा हुक्म है। अगर खाने को रोज़े के साथ जोड़ सको तो जोड़ लो, और अगर ना जोड़ सको तो खाना छूटेगा, रोज़ा नहीं। ये तो अल्लाह का करम है कि हमें अपनी ज़रूरतें को पूरा करने में भी अल्लाह ने अपनी मंशा और मर्ज़ी बतलाकर इन्हें पाक कर दिया, मगर ये छोटी चीज़ है और छोटा रहेगी। बहुत से ऐसे अहकामात हैं जिनमें पाक ख्वाहिश को भी छोड़ना पड़ेगा कि इबादत के सारे अहकामात और खुदा की राह में जान व माल के खर्च करने के अहकामात, ये अहकामात बहुत बड़े हैं। जब इनका वक्त आ जाए तो पाक ख्वाहिश को भी छोड़ना पड़ेगा। देखना ये पड़ेगा कि किस वक्त कौन तकाजा ज़्यादा ज़रूरी है। सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु के पास माल लेकर आते तो आप बाज का माल तो कबूल फरमा लेते और बाज का माल उनके मुंह पर मार देते कि इतना दोगे तो कल को मांगते फिरोगे, इसलिए हर एक को सारा माल खर्च कर देना सही नहीं है। हाँ, अगर सारा माल खर्च करके दिल को मज़ा मिलता हो तो सारा खर्च करो, और अगर सारा माल खर्च करके रोते फिरने का खतरा है तो उतना ही खर्च करो जितना ज़रूरी है। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी शून्य वाली हालत आ गई तो सारा माल खर्च कर दो, वरना फिर बाद में दूसरों से सवाल करके अल्लाह की नाशुक्री करोगे। हकीकत के एतबार से मिकदार तो पूरी जान और पूरा माल है, मगर उसके ये मयाने भी नहीं कि इस मकसद के लिए हम लाखों के कमाने में लग जाए। अभी जितना उतना लगाओ, जब अल्लाह लाखों देंगे तो लाखों लगाओ। बीबी बच्चों की खबरगिरी भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत पूरी करने के एतबार से, ना कि उनकी ख्वाहिश पूरी करने में। आज 1 लाख कमाते हो और कहते हो कि अल्लाह के लिए कैसे खर्च करूं, क्योंकि मेरा खर्चा 1.25 लाख का है। अरे किसने तुम्हें इजाज़त दी है कि बीबी बच्चों पर 1.25 लाख खर्च करो? अल्लाह के हुक्म का ये मतलब नहीं कि जितना जी चाहे कमाओ, जैसा चाहे मकान बनाओ और जितना चाहे बीबी बच्चों पर खर्च करो, फिर जो बचे उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अरे जब बचेगा ही नहीं तो खर्च क्या करोगे कि अपनी आखिरत पर खर्च करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो वो बड़े बड़े अहकामात जिनसे तुम में बड़ी पाकी आएगी, जिस पाकी की वजह से कौमों में और मुल्कों में पाकी आएगी, जिससे इज्तिमाई पाकी के दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे अंदर से नापाकियां तब निकलेंगी जब इन अहकामात को नंबर 1 पर लाओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह दूसरों के लिए इताआत के दरवाजे खोलेंगे। ऐसी मेहनत को लाने के लिए पहले तुम्हें बहुत से अहकामात खुद पूरे करने पड़ेंगे। इताआत के अहकामात, इखलास के अहकामात और ज़िक्र के अहकामात, इनमें से कोई भी हुक्म छोटा नहीं है। जब तुम इनफिरादी और इज्तिमाई मेहनत को हर हाल में करोगे तो तुम्हारी दुआओं से बहुतों को हिदायत मिलेगी। उम्मत को तुम नहीं पलट सकते, उम्मत को खुदा ही पलटेंगे, मगर दुआओं से, लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल होगी पूरी मेहनत के बाद। लिहाजा अब हर चीज़ पहले खुद सीखने की बन गई, इसलिए पूरी दुनिया को अपनी मेहनत का मैदान बना लो। सारी मेहनत के साथ जब दावत दोगे तो सबको हिदायत मिलेगी। सिर्फ नज़र आने वालों पर मेहनत करोगे तो सारी हिदायत देर में मिलेगी, और सारी दुनिया को जब मेहनत का मैदान बनाकर सारी मेहनत करोगे तो गैर मुस्लिम भी ईमान से नवाजा जाएगा। उनको मुसलमान तुम नहीं बनाओगे, बल्कि तुम्हारी दुआओं पर खुदा उन्हें मुसलमान बनाएंगे। सब कुछ तुम्हें नहीं करना है, बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है जितना बतलाया जा रहा है। अब बतलाओ कौन कौन तैयार है।